اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری گفتگو ایک عرصہ سے جو ہے وہ وراثت حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چل رہی ہے۔ پہلے کئی ایک گفتگو جو ہماری وہ گزر چکی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے جو حدیث جو بیان کی جاتی ہے، جو اس موقع پر جو ہے جو اختلاف ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور صحابی رسول جو اس وقت حاکم تھے حضرت ابو بکر، ان کے درمیان ایک طرف سے وراثت کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہی تھیں جناب فاطمہ، اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت ابو بکر تھے۔ حضرت ابو بکر نے ایک حدیث کو اس وقت پڑھا جو مشہور حدیث اللہ نارس والا نورس والی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ نہ وارث کسی کا بنتے ہیں اور نہ ہی وراثت کو جو ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ اس حدیث سے استدلال حضرت ابو بکر نے کیا۔ دوسری طرف جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ قرآن مجید سے استدلال کیا۔ تو آج ہم اس جو ہے وہ حدیث کی مکمل طور پر آپ کی خدمت میں اس کی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے آیا قرآن مجید کے موافق ہے یا موافق نہیں ہے، یا اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو آخر میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ احتمالات بہت سارے دیے گئے ہیں۔ خود اہل سنت علماء نے بھی اس کے بارے میں 6 احتمال جو ہے وہ نقل کیے ہیں۔ جو 2 مشہور ہیں جو اہل سنت اور اہل شیعہ کے درمیان ہیں، ان کو ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ جو آخر میں حضور نے یہ جو حدیث بیان کی حضرت ابو بکر نے، اور کہا کہ آخر میں جو لفظ ہے الصدقہ، یعنی ما ترکنا، یعنی جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ صدقہ جو ہے یہ صدقہ تن ہے یا صدقہ تن ہے، یعنی یہ اگر عربی عبارت سے دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، فہو صدقہ تن، خبر واقع ہو رہی ہے مبتدا کی، یا یہ خود مبتدا ہے اور یہ خبر جو ہے وہ مقدم ہے، یا جو ہے کہ یہ صدقہ تن ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ نصب ہے، صدقہ تن نہیں ہے، صدقہ تن ہے۔ جس طرح اہل تشیع علماء کا جو ہے وہ یہ نظریہ ہے کہ یہ صدقہ تن ہے، صدقہ تن نہیں ہے۔ یہ ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ صدقہ تن پڑھیں تو کیا مراد ہے، صدقہ تن پڑھیں تو کیا احتمال ہے، یہ سارا آپ کی خدمت میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ اصل میں قصہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ان سے سنا کہ ہم انبیاء جو ہے وہ موروث جو ہے وہ قرار نہیں پاتے ہیں، تاکہ ہمارا کوئی وارث ہو، جو کچھ بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس معنی کے مطابق یہ حدیث حضرت ابو بکر کے مدعا پر دلالت دال ہوگی اور اس پر دلالت کرے گی، اور جناب فاطمہ کو اموال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، اس حدیث کی جو ہے وہ بنا کے اوپر۔ اور جو ہے وہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ان کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے یہ منسوب ہے، صدقہ تن ہے۔ صدقہ تن ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ صدقہ یعنی منسوب ہے، یا تمیز ہونے کی بنا پر، یا مصدر اور حال ہونے کی بنا پر جو ہے یہ منسوب ہے۔ تو اس صورت میں اس قرات کے مطابق معنی یوں ہو جائے گا کہ ہم اس چیز کے موروث قرار نہیں پاتے جس مال کو ہم بطور صدقہ چھوڑ جائیں، یعنی وہ مال جس کو ہم صدقہ کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں ان کے ہم وارث نہیں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہے وہ فرمانا چاہتے تھے۔ اس کا معنی شیعہ حضرات جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ مال ہمارے وارثوں کو حق نہیں ہے کہ اس مال کا لوگوں سے مطالبہ کریں جن کو ہم جو ہے وہ صدقہ چھوڑ دیں۔ اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ جو ہے وہ یہ نورس والا جو یہ جو باب ہے، اس کو جو ہے وہ باب
تفعیل یا باب فعال کے اوپر، یعنی متعدی جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے، اور اس کا حدیث کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے، یعنی یہ باب جو ہے نورسو، اس کو جو ہے وہ پڑھا جانا چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کی طرف کہ اس کے احتمالات کی بنیاد پر ہم کیا ہے۔ اگر پہلے احتمال کے مطابق اگر ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، یعنی صدقہ تن پڑھتے ہیں، یعنی حضور، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ حضور نے فرمایا کہ ہم وارث نہیں ہوتے ہیں، مگر جو بھی چھوڑتے ہیں ہم صدقہ ہوتا ہے، لہذا صدقے کا تو کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس معنی کو، اس احتمال کو ہم قبول کرتے ہیں تو یہ حدیث کئی آیات قرآنی کے مخالف ہو جائے گی، اور ظاہر ہے جو حدیث بھی قرآن کے مخالف ہے وہ حدیث کیا ہے، جو ہے وہ باطل ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ وارث سلیمان و داؤدا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا تھا اور استدلال کیا تھا حضرت ابو بکر کے سامنے، اس میں بھی جناب فاطمہ نے یہ قرآن مجید کی آیت کی جو ہے وہ تلاوت کی تھی۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے نبی کے وارث بنے، اور وہ نہ صرف ان کے اموال کے وارث بنے بلکہ ان کے تاج و تخت کے بھی کیا ہوئے، وارث بنے، یہ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت زکریا کا کلام جو ہے وہ قرآن مجید میں جو نقل ہوا ہے، وہ فرمایا کہ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ تو ظاہر ہے کہ جو ان کے موالی وہ اردو والا موالی، گنڈے موالی، یعنی ان سے یہ خطرہ تھا، جو ان کے چچیرے تھے، چچا زادوں سے ڈر تھا کہ میرے بعد وہ میرے وارث بن جائیں گے، لہٰذا خود ہی مجھے وارث عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ یہاں کوئی جاہل بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ حضرت زکریا کو یہ ڈر تھا کہ میری نبوت کا کوئی وارث بن جائے گا، کیونکہ یہ چیز اصلاً ممکن ہی جو ہے وہ نہیں ہے کہ نبوت جو ہے وہ نااہلوں کے ہاتھ میں چلی جائے، ایسا تو ممکن نہیں ہے، بلکہ یقیناً یہاں مال کی وراثت ہی جو ہے وہ مراد ہے، لہٰذا حضرت کو یہی ڈر تھا حضرت زکریا کو، اس لیے ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اور اس کا مطالبہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کوئی مجھے جو ہے وہ وارث عطا فرما۔ حدیث کے مضمون کے مطابق یہ حکم تمام انبیاء کے لیے ہے، یعنی جو حضرت ابو بکر نے اس وقت یہ حدیث پڑھی اس کے مطابق تو ہے جو لا نارث ولا نورث ما ترکنا صدقہ ان معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث، کہ ہم انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث چھوڑتے ہیں۔ تو اس سے تو تمام انبیاء، یہ تو حضرت ابو بکر نے جو اس وقت حدیث تلاوت کی اس میں فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں فرمایا انہوں نے، بلکہ حضرت ابو بکر نے جو اس وقت حدیث جو ہے وہ پڑھی اس میں تمام انبیاء کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہاں پر انبیاء جو ہے وہ وارث تھے، اور وارث چھوڑے بھی انہوں نے، وارث بنے بھی، اور وارث خود بھی تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ تمام مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باپ جناب حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی وراثت پائی، ان کی وراثت سے جو ہے وہ آپ کو ایک کنیز ام ایمن آپ کے حصے میں آئی، جو ہے وہ اسی طرح ایک غلام آپ کے حصے میں آیا، جس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور شاہد جناب فاطمہ کو جو تحریر لے کر دی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ گواہ کے طور پر ان کے سائن بھی تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک حجرہ بھی جو ہے وہ آیا تھا۔ تو اس صورت میں اگر کوئی بھی وارث نہ ہوتا، وراثت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء کی ذات گرامی جو ہے وہ انہوں نے تو وراثت پائی ہے اپنے باپ سے، جب وہ خود وارث ہیں تو ظاہر ہے ان کی آگے اولاد بھی وارث ہوگی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث تھے، یہ مسلمات میں سے جو ہے وہ ایک ہے۔ اسی طرح دیکھیں، یعنی یہ حکم تمام انبیاء کے لیے اور کوئی بھی وارث نہیں، حالانکہ جب کم از کم 2 آیات سے اس کی نفی ہو گئی، 2 آیات سے اس کی نفی ہوگی، اگرچہ اور بھی آیتیں ہیں، تو دوسرے جب اس کی نفی ہو جاتی ہے قرآنی آیات سے تو ظاہر ہے کہ یہ مضمون قطعاً باطل ہو جائے گا۔ لیکن دوسرے معنی کے مطابق، یعنی جو دوسرا معنی ہم کرتے ہیں صدقہ تن والا، کہ ہم جو چیز بطور صدقہ چھوڑ جاتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ اس طرح اس حدیث کو پڑھنا چاہیے کہ ان معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث ما ترکناہ الا صدقۃ، یعنی جو ہم بطور صدقہ چھوڑ جاتے ہیں ان کا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا ہے،
اس اعتبار سے اگر حدیث کو پڑھا جائے اور اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس میں ظاہر ہے یہ حدیث نہ تو قرآنی آیات کے مخالف ہوگی اور نہ ہی دیگر مسائل فقہی کے مخالف ہوگی، چونکہ اس صورت میں معنی یہ بنتا ہے کہ انبیاء جس چیز کو صدقہ دے جائیں وہ ان کے وارثوں کو نہیں مل سکتی اور ان پر حلال نہیں ہوتی۔ یہ حکم اسلامی روایات کے ساتھ مسلم ہے کہ جب کوئی انسان صدقہ دے جائے تو اس مال کو اپنے تصرف میں لے آئیں یا اس کو اپنی بنا لیں وغیرہ، جب یہ جو ہے تو اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی ان کا وارث جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا، چونکہ اگر حدیث کی وہ تفسیر کی جائے تو یقیناً یہ حدیث مخالفت کتاب کی وجہ سے کاذب ہو جائے گی، اگر یعنی صدقہ تن والی حدیث جو ہے وہ کی جائے، یہ قرآن مجید کے مخالف ہو جائے گی۔ لہٰذا حدیث کو کذب سے بچانے کے لیے یہ کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جھوٹی ہے، یعنی جو ہے وہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ جھوٹ بولا، ایسا ہم قطعاً نہ سوچ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کو کذب سے بچانے کے لیے کہ حضرت ابو بکر نے جو اس وقت فرمایا اس کا حال یہی ہے کہ اس کو صدقہ تن پڑھنا چاہیے، یعنی حضرت ابو بکر جو فرما رہے تھے اس وقت اس سے مراد یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہم جو کچھ ترکہ صدقہ چھوڑ جاتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس کو سمجھنے میں اس میں کوئی جو ہے وہ اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سمجھنے میں جو ہے وہ صحابہ کرام کو کئی جگہوں پر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات سمجھنے میں فرق آ سکتا ہے اور آیا ہے، اسی طرح حدیث کو سمجھنے میں بھی فرق جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ حدیث مخالفت کتاب کی وجہ سے کاذب ہونے سے بچانے کے لیے دوسرا معنی مراد لینا متعین ہوگا۔ اس صورت میں یہ حدیث جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مدعا کی مخالفت نہیں ہوگی بلکہ جناب فاطمہ کے مدعا کی تائید بنے گی، اور چونکہ حضرت فاطمہ کا مطالبہ قرآنی آیات کے مطابق تھا، مخالفت میں صرف یہ ایک حدیث تھی، اس میں بھی دو پہلو تھے جن میں ایک احتمال جس سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مخالف جو تھے وہ استدلال کر رہے تھے اور وہ قرآنی آیات کے ساتھ بھی مخالف تھا، یہ یعنی جو آپ کی خدمت میں نے ذکر کیا۔ لہٰذا نہ ان کے پاس جو ہے وہ عمومات قرآنی سے کوئی دلیل تھی اور نہ ہی یہ حدیث ان کے لیے جو ہے وہ مفید تھی۔ دوسرے احتمال کے مطابق حضرت فاطمہ کا دعویٰ درست تھا، اگر حضرت فاطمہ کے سامنے یہ حدیث پڑھی جاتی جو مال انبیاء و صدقہ دیے جائیں ان کے وارثوں کو نہیں ملتا، تو حضرت فاطمہ یہ کہہ سکتی تھیں کہ تم ان کا صدقہ ہونا پہلے ثابت کرو تاکہ اس حدیث سے استدلال جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو پہلے ان اموال کا زبان رسالت سے صدقہ ثابت کرنا ضروری تھا، تب اس حدیث سے استدلال صحیح جو ہے وہ ہو سکتا تھا۔ لہٰذا جب حدیث میں دو احتمال ہوئے، ایک موافق قرآن دوسرا جو ہے وہ مخالف قرآن ہو، تو فَاعْتَبِرُوا یا اولِ الابصار، آپ کو جو ہے اس حدیث کا معنی کس پر حمل کرنا چاہیے، یہ آپ مسلمانوں کے اوپر ہے کہ آپ اس کو مخالف قرآن پر کرنا چاہیں گے یا موافق قرآن پر کرنا چاہیں گے، یا اصلاً اس حدیث کا جو ہے وہ کذب کہنا چاہیں گے کہ اصلاً یہ حدیث ہی درست نہیں ہے اور یہ حدیث موضوع ہے، جو بھی آپ اس کا فیصلہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو جو ہے وہ دوسری قرات بھی صحیح ہے، یعنی نورث ما ترکنا و صدقتان، اور پہلی قرات صرف جو ہے وہ جناب فاطمہ اور اہل بیت کو جو ہے وہ حق نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس کا اعراب یوں پڑھا جائے، جیسا کہ امام نووی نے شرح مسلم میں نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا جن کی وفات جو ہے وہ 58 ہجری میں ہوئی ہے، اس روایت کو وہ کہتے ہیں کہ فَهُوَ الصَّدْقَةُ، ان کے ساتھ انہوں نے روایت کی ہے تاکہ جاہل شیعہ اس میں تحریف نہ کر سکے، یہ وہ فرماتے ہیں۔ اچھا، واقعاً اگر نووی صاحب کی بات کو درست ہے، چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسند احمد میں وَهُوَ صدقہ والی عبارت صرف ام المومنین حضرت عائشہ سے جو ہے وہ مروی ہے، لہٰذا اس عبارت کے مطابق حتماً معنی حدیث وہی ہوگا جو حضرت ابو بکر جو ہے وہ اس وقت سمجھ رہے تھے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دعویٰ جو ہے وہ پھر اس بنیاد پر باطل ہو جائے گا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین جو ہیں وہ ان کی وفات جو ہے وہ اس حدیث کو بیان ہوتے ہوتے کم از کم 48 سال گزر گئے تھے، یعنی 58 ہجری میں بی بی کی جو ہے وہ وفات ہے،
اس کو جو ہے وہ بی کی، اور 11ویں ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے۔ تو ظاہر ہے ممکن ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جو ہے وہ اس کے مضمون پر اعتراض کیا ہو، اور آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ چہ مگویاں ہونے لگی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ رسول خدا نے اس حدیث کو صدقتاً یعنی نسب کے ساتھ بیان کیا ہو، اور اس کو حضرت ابو بکر اور جو ہے وہ کچھ افراد نہ سمجھ سکے ہوں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اپنے بات درست ہوں۔ تو ظاہر ہے پھر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ بعد میں یہ فا و کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہو، اور اس کو منسوب کر دیا گیا ہو ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص تعصب کی عینک اتار کر حدیث کی طرف نظر کرے گا تو عظمت رسالت اور ایمان باللہ کی وجہ سے ہرگز وہ حدیث میں اس قسم کی جو ہے وہ تعریف نہیں کرے گا جس سے وہ حدیث قرآن مجید کی جو ہے مخالف بن جائے۔ خود جو ہے وہ جس طرح علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوتے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، ہوتے ہیں کس قدر جو ہے وہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اقبال ایک بہت اہم اشکال جو ہے وہ اگر حدیث کا اعراب صدقہ پر نسب ہو تو معنی حدیث یوں ہوگا کہ جو ہم مال صدقہ چھوڑ جاتے ہیں وہ ہمارے وارثوں کو نہیں ملتا۔ تو یہ بات انبیاء کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ غیر انبیاء کے ساتھ بھی یہ بات جو ہے وہ آتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی مال کو صدقہ دے تو اس کا وارث تو اپنی میراث نہیں بنا سکتا، تو پھر اس میں حکم بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ پیغمبر گرامی اسلام اپنے اور اپنی آل پر صدقہ کو حرمت کا بار بار بیان کر چکے تھے، لہٰذا وہ آخری وقت میں اس کو بیان کرنا گویا کہ تحصیل حاصل تھا۔ اگرچہ اس اشکال کے کئی بیان جوابات دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ صرف آپ کی خدمت میں ایک دو چیزیں میں نقل کرتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک حکم عام ہوتا ہے مگر بعض افراد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید کے اندر ہے، انما انت منذر من یخشاھا، اے رسول تم ان کو ڈرانے والے ہو جو کہ ڈرتے ہیں۔ وہ حالانکہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول تمام انسانیت کو ڈرانے والے تھے۔ یا اسی طرح انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، کا مسجد صرف وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ کبھی وہ لوگ بھی مسجد بناتے ہیں جو ان صفات کے حامل نہیں ہوتے ہیں۔ یا تیسرے مقام پر فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، صرف مومنین ہی آیات الہی سن کر خوف زدہ ہوتے ہیں، جبکہ عین ممکن ہے ایک کافر بھی آیات الہی سن کر اس کے جو ہے وہ دسیوں واقعات ہیں سن کر جو ہے وہ متاثر ہو جائے، ایک کافر بھی خوف زدہ ہو جائے آیات الہی سن کر۔ اور مسلمان یا مومن جو ہے وہ غرق نعمات ہونے کی وجہ سے آیات الہیہ سے ہرگز متاثر جو نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کا جو ایمان لانے والا قصہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو گھر سے چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ارادے سے، مگر رستے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی ہمشیرہ کا انہوں نے ان سے کہا گیا کہ وہ ایمان لے آئی ہیں، تو ان کو قتل کرنے کے لیے جب گئے تو وہاں پر جو قرآن مجید کی ان کی ہمشیرہ آیات تلاوت کر رہی تھیں، تو ان آیات کا حضرت عمر کے دل پر جو ہے وہ اثر ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خوف زدہ جو ہے وہ ایک مومن ہی ہو جائے، ایک جو ہے وہ جب ایمان لانے سے پہلے ایک شخص بھی اس سے خوف زدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، بسا اوقات دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات صدقہ اس شخص کی میراث میں منتقل نہیں ہوتا، مگر جب وہ وارث عنوان فقیر پیدا کر لیں تو وہ اس مال سے استفادہ کر سکتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث اگر فقیر محض بھی ہو جائیں تب بھی صدقہ سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کبھی صرف انتقال مال کو بھی میراث کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اسکم ارادہم و دیارہم، سورہ احزاب آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے تم لوگوں کو ان کی زمینوں اور شہروں کا وارث بنا دیا۔ ایک اور قرات اور اس کا جواب جو ہے وہ سنن ابی داؤد کے مطابق جو ہے وہ عبارت حدیث وہ کہتے ہیں کہ یوں ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو الصدقہ، یعنی اس روایت کے مطابق صدقہ کو نسب نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا یہ حضرت ابو بکر
بکر جو ہیں وہ ان کے مدعا پر جو ہے وہ دلیل ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ صدقہ کو رفع دینے کی صورت میں یہ کلام یا تو جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے یا مخالف قرآن ثابت ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر فرضاً یہ حدیث ہو تو مخالف قرآنی سے بچنے کے لیے اس کو ایسے کسی معنی کے اوپر حمل کرنا ہوگا جس سے وہ کلام جو ہے وہ سچا بھی رہے اور مخالفت قرآن بھی اس سے جو ہے وہ نہ ہو۔ امام نووی نے ایک عجیب استدلال جو ہے وہ کیا ہے، شرح صحیح مسلم نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اس لیے کہی ہے کہ انبیاء کے وارث مال کے طمع کی وجہ سے ان کی موت کی تمنا نہ کرنے لگے، یعنی حضور نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ کہیں میرے وارث میری موت کی تمنا نہ کرنے لگ جائیں طمع اور لالچ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں تو کہی جا سکتی ہے، جس کو جو ہے وہ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر ذکر بھی کیا کہ اے میرا حبیب ان سے کہہ دیں گے اگر یہ مال و دولت کی طمع رکھتی ہیں تو ہم آپ کو مال و دولت دے دیں گے، مگر ہم آپ کو اپنی زندگی سے بھی پھر دور کر دیں گے، مگر یہ جو ہے وہ طمع میں رسول اکرم کی جو ہے وہ کرنے لگے تمنا، یہ تو نہیں سوچا جا سکتا۔ مگر جو ہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی عاشق بیٹی جو باپ کے غم میں روتے روتے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے وہ اپنے باپ کے مرنے کی دعا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس لیے کریں کہ ان کو مال و دولت مل جائے۔ اگر کوئی وارث اپنے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی وارث اپنے موروث کی موت کی تمنا کرے بھی تو یہ چیز یہ باعث تو نہیں ہو سکتی کہ اس کو ارث سے محروم کر دیا جائے۔ فرض کر لیں فرض محال اگر کوئی مثلا بیٹا اپنے باپ کو مرنے کی دعا ہی دیتا ہو تو کیا وہ ارث سے محروم ہو جائے گا؟ یہ تو ایسا تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، تاکہ وہ موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ اس سے محروم اگر اس کو کر دیا جائے تو وہ تو زیادہ جو ہے وہ اس سے بلکہ نفرت کرنے لگ جائے گا، بلکہ اس کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے موروث کی موت کی تمنا نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وارث واقعاً نااہل ہو اور وہ نبی کی موت کی تمنا کرنے لگے تو اس کا لازمہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ اولاد انبیاء اور غیر انبیاء میں فرق احکام جعل کر دیے جائیں، اور اس تمام بحث سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث یا تو موضوع ہے، یعنی یہ حدیث یا تو کہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں کہہ رہے، یا تو یہ کہیں کہ حضرت ابو بکر نے یہ جو حدیث اس وقت بیان فرمائی یہ حدیث موضوع تھی، یہ حدیث خود سے جو ہے وہ جعل کی گئی تھی، یا تو اس بات کے جو ہے وہ قائل ہو جائیں، یا پھر اس کی وہی توجیہ معین ہے جو موافق مدعا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حدیث کے بارے میں مزید بحث اگر فرضاً یہ ثابت ہو بھی جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان فرمائی تھی، اور حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت اپنے چچا حضرت عباس اور اپنے داماد حضرت علی اور وغیرہ کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بالکل بھی اس کو بیان نہیں کیا، ان کو یہ حکم خاص بیان نہ کیا ہو، تو بھی یہ اپنی جگہ پر اشکالات فقیہ سے بالکل خالی نہیں ہے۔ نمبر ایک، جناب ابو بکر جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کو معلوم تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ بات بھی مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقہ حرام تھا، اور رسول اللہ نے قبل از رسالت صدقہ کو استعمال کیا اور نہ ہی بعد از رسالت صدقہ کو استعمال کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی ضروریت کے بچوں کو بھی شدت سے صدقہ سے اجتناب کی تاکید کرتے تھے۔ مسند احمد حنبل میں مشہور واقعہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ جو 12 روایات مروی ہیں جن میں احادیث کا مضمون یہ ہے کہ امام حسن نے بچپنے میں ایک صدقہ کی کھجور منہ میں ڈال لی تو حضرت نے فرمایا کہ حسن فوراً اس کو پھینک دو، تم نہیں جانتے ہو کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے؟ اور واقعہ سلیمان محمدی سلیمان فارسی بھی صدقہ کے بارے میں مشہور ہے کہ سلیمان پہلے کچھ کھجوریں لائے اور کہا کہ یہ صدقہ ہے، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے صحاب کو دے دو، اور جب دوسری مرتبہ لائے اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے تو خود بھی تناول فرمایا اور صحاب کو بھی جو ہے وہ کہا کہ آپ بھی تناول فرمائے۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم کی وفات ہو گئی آپ دفن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، دوسری طرف یہ ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ حضور نے منع فرمایا اپنی زندگی میں، اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی
اور دفن رسول میں اختلاف ہو گیا مسلمانوں کے اندر کہ حضرت کو کہاں دفن کریں، جنت البقیع میں کریں، احد کے میدان میں کریں، یا کہیں اور کہیں کیا جائے. تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکر جو ہے وہ یہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے سب نے جو ہے وہ اتفاق کر لیا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حجرے میں دفن کر دیا گیا جہاں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ان سے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پہلے نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا تمام مال جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حضرت کا گھر بھی پھر صدقہ ہے. یعنی اگر وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں صدقہ چھوڑتے ہیں. تو دو حدیثیں ہیں، دونوں حضرت ابو بکر سے ہیں. پہلی حدیث بھی حضرت ابو بکر سے ہے اور دوسری حدیث بھی حضرت ابو بکر سے ہے. تو کون سی اس میں حدیث صحیح ہے؟ اگر پہلی حدیث کو صحیح مانا جائے کہ جو ہے وہ صدقہ چھوڑتے ہیں، تو کس طرح حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ اس بات کو یہ مان لیا، اور کس طرح یہ اجازت دے دی، اور خود اس حدیث کو جو ہے وہ بیان بھی کیا، اور پھر رسول اکرم کو مقام صدقہ پر جو ہے وہ دفن بھی کر دیا؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ صدقہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں حرام تھا، اسی طرح جو ہے وہ ان کے بعد بھی، ان کی زندگی کے بعد بھی حرام ہے. تو آپ نے ایک لا آباد جو ہے وہ تک جو ہے وہ رسول اکرم کو حرام مقام میں جو ہے وہ دفن کروا دیا. یہ تو حضرت ابو بکر پر بہت بڑا کوسچن مارک ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں، اگر فرض کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستثنیٰ تھے اور ان کے لیے فرضاً یہ جائز تھا کہ اس زمین میں صدقہ میں دفن کریں، تو سوال پھر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے کس دلیل کے ساتھ وہاں پر اپنی قبر بنوائی؟ چلو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو آپ فرض کر لیں، اگرچہ یہ فرض نہیں کیا جاتا مگر پھر بھی کر لیں، تو کس بنیاد پر حضرت ابو بکر نے وہاں پر اپنی قبر بنوائی؟ اور کیا یہ صدقہ اور وقف میں تصرف نہیں ہے؟ پھر جو ہے وہ جب حضرت عمر ابن خطاب کی وفات کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ اگر ام المومنین اجازت دیں تو عمر کو بھی وہاں مقبرہ رسول میں دفن کیا جائے، اگر راضی نہ ہوں تو مقابر مسلمین میں جو ہے وہ دفن کر دیا جائے. تو ام المومنین حضرت عائشہ نے باکمال مسرت اجازت دے دی کہ حضرت عمر کو اپنے رفقا کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دیا جائے، اور حضرت عمر کو اور حضرت ابو بکر کے قدموں کے برابر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے برابر جو ہے وہ دفن کیا گیا. لیکن ہم یہاں پر یہ سوال کریں گے ام المومنین حضرت عائشہ سے کہ آپ اس وقت تو گواہی یہ دے رہی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ الا صدقہ. تو آج آپ کس دلیل کی بنیاد پر حضرت عمر کو جو ہے وہ یہاں پر دفن ہونے کی اجازت دے رہی ہیں؟ کیا حضرت عمر کو وہاں پر دفن کرنا صدقہ میں تصرف کرنا نہیں ہے؟ اگر یہ کہیں کہ یہ دونوں حضرت عائشہ ام المومنین اور حضرت حفصہ جو ہیں یہ دونوں کے حصہ میں دفن ہو گئے ہیں، یعنی وہ جو حجرہ تھا یہ ان دونوں بیبیوں کے حصے میں آ گیا تھا، تو ہم یہ کہیں گے کہ بیبیاں، یہ دونوں جو بیبیاں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا میراث رسول کے 72ویں حصہ سے ایک حصہ تھا. چونکہ حضور کی 9 بیویاں اور بھی تو تھی نا، باقی 7 بیویوں کا ایک حصہ، اور باقی جو ہے وہ 63 حصے جناب فاطمہ زہرا کے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمولی گھر اس قدر بڑا تو نہ تھا کہ اس کا 72واں حصہ 2-3 میٹر کے سے زیادہ نہیں تھا. ثانیاً یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہی نہ تھی بلکہ سب کچھ صدقہ تھا، تو اس میں پھر ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ تاکہ اس میں اپنے والدین کی قبریں جو ہے وہ بنوائی جائیں. تو دربارہ حدیث نحن معاشر الانبیاء جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اگرچہ اکثر مجتہدین کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء وارث نہیں بناتے، مگر شیعہ اس کے مخالف ہیں، اور مروی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مطالبہ ارث کیا تو حضرت ابو بکر نے ان پر حدیث فوق سے احتجاج کیا. تو حضرت فاطمہ زہرا نے ان کے مقابل میں ذکر مثل الحز ان سے سنین والا جو ہے یہ آیت پڑھی، یعنی اشارہ کر رہی تھی کہ عمومات قرآنی کو خبر واحد سے تخصیص نہیں دیا جا سکتا.
اور شیعہ اگرچہ عمومات قرآنی کو خبر واحد سے تخصیص دینے کے قائل ہیں، مگر اس مقام پر وہ 3 دلیلوں سے اس کو باطل اور ناجائز جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ انبیاء میں بہت سارے دوسرے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وارث سلیمان، داؤدہ اور حضرت یعقوب کے بارے میں جس طرح ہے، حضرت زکریا کے بارے میں جس طرح ہے، صرف مال میں جو ہے وہ یہ ارث ہو سکتی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس مسئلہ کو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا تھا تو اس کو بیان کرنا تھا جن کو ارث ملنے کی توقع تھی، مثل زہرا، یعنی جناب فاطمہ کو بیان کرتے، حضرت علی کو بیان کرتے، حضرت عباس وغیرہ کو بیان کرتے۔ حضرت ابو بکر جو ہیں ان کو تو جن کو ایک ذرہ بھی ملنے کا امکان ہی نہیں تھا، ان کو کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیان کر دیں، اور جن کو جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کرنا تھا، جنہوں نے وارث بننا تھا، ان کو بتا ہی نہیں، اور امت کو جو ہے وہ جھگڑے کے اندر چھوڑ کر چلے جائے الیاذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس طرح کی بات جو ہے وہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی یہ توجیہ ممکن ہے کہ قرأت جو ہے وہ نسب ہو، اور اس کا بیان جو ہے وہ تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں نقل کر دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے، بہرحال صدقہ کسی کا ارث جو ہے وہ نہیں بنتا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں خاصیت بالانبیاء موجود ہے کہ انبیاء جب کسی شے کے صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو وہ چیزیں صدقہ بن جاتی ہیں، ان کی ملک سے خارج ہو جاتی ہیں، جب کہ یہ صورت غیر انبیاء میں موجود جو ہے وہ نہیں ہے۔ علامہ ہلی جو ہیں انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو بکر جو ہے ان کے اوپر جو احتجاج کیا ہے خطبہ کے اندر، اس کو بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نے تفصیل سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اولاً وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو جو سنت رسول تھا ان کو زیادہ علم نہیں تھا جناب فاطمہ سے اور حضرت علی سے، جس طرح جناب فاطمہ نے اپنے خطبے میں بھی یہ استدلال کیا تھا، حضرت ابو بکر سے یہ کہا تھا کہ کیا آپ میرے باپ سے اور میرے شوہر سے زیادہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں؟ اس میں جناب فاطمہ نے بھی یہی فرمایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت نقل کرنے والے صرف حضرت ابو بکر ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا نقل کرنے والا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ خود اس مسئلہ میں جناب زہرا کی طرح جو ہے وہ مدعی تھے۔ اگر وہ مال حضرت زہرا کو نہ ملتا تو وہ خود اس میں جو ہے وہ تصرف کرتا، لذا وہ خود اپنی جگہ پر مدعی تھے حضرت ابو بکر، اور مدعی کا دعویٰ بدون دلیل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کلام عمومات قرآنی کے صریح خلاف ہے، حضرت ابو بکر نے جو اس وقت کہا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عباس جو ہے ان میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خنجر اور تلوار اور امامہ کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑا ہوا، اس میں جو ہے وہ مشہور ہے، یہ تمام مسلمات کے اندر ہے۔ اور حضرت ابو بکر جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ حضرت علی علیہ السلام کے حق میں کیا، اور امامہ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ حضور اکرم کی حضرت علی علیہ السلام کو دے دیں کہ یہ ان کا حق ہے۔ تو اگر انبیاء کی ارث نہ تھی تو حضرت ابو بکر کو یہ کیا حق تھا کہ وہ فیصلہ کرتے؟ انہوں نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیوں جو فیصلہ حضرت علی کے حق میں دے دیا کہ وہاں کیوں نہیں کہا کہ یہ خنجر اور یہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارث ہے لہٰذا یہ تو مسلمانوں کا عمومی مال ہوگا، کیوں حضرت علی علیہ السلام کو دے دیا گیا؟ چھٹی بات یہ ہے کہ حضرت سے مطالبہ جو ہے وہ شہود کا کیا گیا، گواہوں کا کیا گیا۔ حضرت نے بی بی نے جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو شاہد کے طور پر پیش کیا، انہوں نے ھذا یحب علی نفسہ کہہ کر اس جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے کہا، اس کو کہہ کے اس شہادت کو قبول نہیں کیا۔ وہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مباہلہ نے آپ کو نفس رسول قرار دیا تھا۔ پھر جناب حسنین کو جو ہے وہ بی بی نے شاہد بنایا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں لہٰذا شہادت قبول نہیں ہے، وہ حالانکہ یہ آیا مبالہ میں ان کو گواہ رسالت جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جھوٹا شخص جنت میں کبھی بھی جا نہیں سکتا ہے۔ پھر ام ایمن کو شہادت کے طور پر پیش کیا کہ جو ام ایمن جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارث میں ملی تھیں، یعنی حضرت عبداللہ کی طرف سے یہ کنیز تھیں اور باپ کی طرف سے ارث میں ملی تھیں، یہ بھی تو پھر حضرت ابو بکر کو جو ہے وہ لے لینی چاہیے تھی، اپنے تصرف میں رکھتے، تو ایسا بھی جو ہے وہ نہیں کیا۔ پھر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ
جب بی بی نے گواہ ام ایمن کو پیش کیا تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی، وہ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ام ایمن من اہل الجنہ، لہٰذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر سے قطع کلام کر لیا، اور جو ہے وہ موقع وقت وصیت ان کو نماز دفن کفن میں حاضر نہ کرنے کی جو ہے وصیت فرما دی۔ اس کے متعلق جو ہے وہ تفصیل سے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پہلے نقل جو ہے وہ کر چکا ہوں۔ اب یہ ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وراثت کا جو مطالبہ تھا ارث کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارث کے حکام کو جال و تشریح کرتے تھے، اور ان پر واجب تھا کہ اپنے ورثہ کو اس خصوصی حکم کے بارے میں اطلاع دیتے کہ جو ہے وہ میرا کوئی وارث جو ہے وہ نہیں ہے، نہ کہ ایک اجنبی کو، چونکہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارث تو نہیں پا رہے تھے، وہ جو ہے وہ اس حوالے سے تو اس طرح کا کوئی رشتہ حضرت ابو بکر کا تو نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بالخصوص جب یہ حکم ظواہر کتاب کے مطابق بھی تھا تو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ارث کا مطالبہ کرتے، لہٰذا پھر ان کو نہ بتانا خود ایجاد فتنہ کا باعث تھا، کیونکہ وہ مطالبہ کریں گے اور دوسرے ان کو نہیں دیں گے، جیسا کہ اب 1400 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو فتنہ میں جو ہے وہ اپنی امت کو فتنہ میں ڈال دیا کہ 1400 سال سے اب لڑ رہے ہیں اور قیامت تک لڑتے رہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کریں؟ دوسرے فریق کو مورد ظاہر ہے اہل بیت سے محبت رکھنے والے دوسرے فریق کو مورد الزام قرار دیتے ہیں اور ان کو غاصب قرار دیتے ہیں، لہٰذا رفع فتنہ کے لیے یہ حکم جناب فاطمہ اور بنی ہاشم کو بیان کرنا چاہیے تھا تاکہ جو ہے وہ یہ فتنہ ختم ہو جاتا۔ بالخصوص یہاں یہ بھی مشکل موجود ہے کہ جناب علی اور جناب فاطمہ کے بارے میں کوئی مسلمان بھی یہ نظریہ قائم نہیں کر سکتا کہ انہوں نے دنیا اور حب مال کی وجہ سے ناجائز مطالبہ کر دیا، یہ بھی کوئی جو ہے وہ نہیں کہتا۔ پھر علامہ سید شرف الدین مصری استاد محمود البریہ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر جناب سیدہ نے مطالبہ کیا تھا تو حضرت ابو بکر کو یہ حق تھا کہ وہ بعنوان خلیفہ مسلمین کچھ مال جناب فاطمہ کو دے سکتے تھے، چونکہ یہ تصرفات حق کے خلافت میں سے ہے، جس طرح کہ حضرت ابو بکر نے زبیر ابن عوام کو اور محمد ابن مسلمہ کو بعض متروکات نبی جو ہے وہ عطا کر دیے تھے۔ النص والاجتہاد کے اندر یہ دیکھیں اس کو۔ اسی طرح جو ہے وہ آیت اللہ ابراہیم امینی نے کہا کہ اگر فرض کریں کہ جناب فاطمہ کے گواہ ناقص تھے تو بھی اسلام کے مسلمہ قوانین سے یہ ثابت ہے کہ مالی مسائل میں ناقص گواہ ہونے کی صورت میں مدعی سے قسم لے کر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، تو حضرت ابو بکر پر اس وقت لازم تھا کہ وہ جناب فاطمہ سے قسم لیتے اور اس کا فیصلہ کر دیتے، اور اگرچہ پوری بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث فرمائی تھی تو بھی جناب فاطمہ زہرا اپنے حق کی مدعی تھیں اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ اس کے منکر تھے، تو شریعت کے مسلمہ قاعدہ کے مطابق البینہ علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ جو ہے گواہ جو ہے مدعی کا اوپر ہوتے ہیں اور قسم جو ہے وہ کس سے لی جاتی ہے؟ منکر سے لی جاتی ہے۔ تو اگر مدعی کے گواہ ناقص ہوں تو قاضی پر لازم ہوتا ہے کہ مدعی کو خبر دے کہ تیرے گواہ ناقص ہیں، لہٰذا تم منکر سے قسم لے سکتے ہو، اور قسم لے کر نزاع کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ مگر حضرت ابو بکر نے نہ صرف گواہوں کے ناقص ہونے کا اعلان کر کے نزاع کا فیصلہ کر دیا، حالانکہ اس صورت میں لازم یہ تھا کہ حضرت ابو بکر یہ کہتے کہ اے فاطمہ تم اپنے حق کے بارے میں مجھ سے قسم لے سکتی ہو۔ جب وہ قسم اٹھا لیتے حضرت ابو بکر تب نزاع کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جاتا۔ ان سب باتوں سے قطع نظر اس مسئلہ میں ایک طرف حضرت زہرا مدعی تھی اور دوسری طرف حضرت ابو بکر منکر تھے، تو اس صورت میں فیصلہ کسی تیسرے شخص کو کرنا چاہیے تھا جس کو طرفین تسلیم کرتے، جس کو حضرت زہرا بھی تسلیم کرتی اور حضرت ابو بکر بھی جو ہے وہ اس کو تسلیم جو ہے وہ کرتے، جیسا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی اپنے نزاعات میں جو ہے وہ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ اپنے علاوہ کسی تیسرے آدمی کو قاضی قرار دیتے تھے۔ یہ درست نہ تھا کہ حضرت ابو بکر خود ہی منکر بھی ہوں اور خود ہی قاضی بھی بن کر جو ہے وہ مخالفت سے گواہ بھی طلب کر لیں اور اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ کر دیں۔ یہ جو ہے وہ درست طریقہ نہیں تھا جو حضرت ابو بکر کی طرف سے جو ہے وہ ہوا۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ آج جو ہے وہ یہ اختلاف جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ 1400 سال سے اسی طرح جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔
یہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس حدیث کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی۔ امید ہے کہ اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک کافی وافی معلومات آپ کی خدمت میں پہنچی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کے اندر، اگلی گفتگو کے اندر ایک سوال جو یہ کیا گیا تھا کہ شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی یہی ہے کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے، انشاءاللہ وہ اگلی گفتگو کے اندر آپ کو جو ہے وہ مکمل جواب دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔